بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پاکستان کے معاشی مسائل کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ پاکستان میں اس وقت بدترین معاشی صورتحال ہے۔ پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن پاکستان ایک ایسا بدقسمت ملک ہے جس کی اپوزیشن ہر قیمت پہ چاہتی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے۔ ہم اس بحث میں نہیں پڑتے کہ ڈیفالٹ کہاں سے شروع ہوا تھا، کہاں جا کر اس نے سر اٹھایا۔ اس معاملے میں ہم تفصیل سے آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، آپ نے اگر میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور آپ کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، یہ ایشو تو اس دن بھی تھا جب 10 اپریل کو عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا۔ ایک جمہوری طریقے سے ان کو ووٹ آؤٹ کیا گیا۔ پاکستان کے ذخائر تیزی سے نیچے کی طرف جا رہے تھے، جبکہ پاکستان میں قرضہ لینے کی جو شرح تھی وہ پچھلے 75 سال میں اتنی نہیں تھی جتنی 4 سال میں 80% انہوں نے قرضے لے لیے، یعنی پاکستان قرضوں میں ڈوب گیا۔ عمران خان کی حکومت کو گھر بھجوانا تو شاید اسٹیبلشمنٹ کا بھی فیصلہ تھا، جو بار بار عمران خان یہی کہتے ہیں کہ ایک شخص، ان کا اشارہ جنرل باجوہ کی طرف ہے کہ انہوں نے مایا حکومت سے نکالا۔ اگر وہ آپ کو حکومت سے نہ نکلواتے، فرض کر لیں انہی نے نکلوایا، تو پھر ملک تو دیوالیہ کر کے آپ جاتے ہیں۔ اگر آپ کے چلے جانے سے ملک دیوالیہ ہونے سے بچ گیا ہے، اب سارا زور ہمارا آپ کو اسی پر ہے کہ پاکستان کو ڈیفالٹ ثابت کرنے کے لیے آپ کوشش کریں۔ اب ایک پروپیگنڈا ہے ملک میں بہت زیادہ شدت کے ساتھ کہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر نیچے جا رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسٹیٹ بینک کے پاس جو ذخائر ہیں وہ 4 پوائنٹ سمتھنگ ہے ارب ہیں، ڈالر ہیں، لیکن دوسرے بینکوں میں ملا کر یہ 10 ارب ڈالر ہو جاتے ہیں۔ وزیر خزانہ نے اس معاملے میں بڑی کلیئر کٹ بات کی ہے، لیکن بہرحال ہمیں IMF کے پاس جانا پڑ رہا ہے اور دوبارہ جانا پڑ رہا ہے، اور اس کے لیے جو شرائط ہے IMF کی وہ بھی کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ IMF جو پیسے دیتا ہے وہ واپس بھی لے جانا چاہتا ہے، اور یقیناً اس سے مشکلات بڑھیں گی، پاکستان کے لوگوں کے مسائل بڑھیں گے۔ یا تو پاکستان کے لوگ طے کر لیں کہ ہم نے ایران کی طرح زندہ رہنا ہے، ہم نے کوئی عیاشی کی زندگی نہیں بسر کرنی، اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر گزارا کرنا ہے، تمام عیاشیاں ختم کر دینی ہے۔ پٹرول کی جو کھپت ہے یہ بھی ایک عیاشی ہے۔ اگر ہم لوگ اپنے آپ کو اس قابل بنا دیں کہ ہم اپنے وسائل کے اندر زندہ رہیں گے تو نہ ہمیں IMF کی ضرورت پیش آئے گی، نہ کسی اور چیز کی۔ پھر اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک طرف اپوزیشن کے لیڈر جو ہیں روزانہ لوگوں کو نوید سناتے رہتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے والے۔ آج ہی میرے سامنے روزنامہ جنگ میں شائع ہونے والا یہ اشتہار ہے جو حکومت پاکستان نے جاری کیا ہے کہ ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں 57% کمی ہوئی ہے۔ یہ بڑی اچھی بات اگر ہوئی ہے تو۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ 3429 ارب روپے کے ٹیکس موصولات ہوئے ہیں، جو 17.4% اضافہ ہے۔ درآمدات میں 16.2% کمی ہوئی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومت نے LC کھولنیاں بند کر دی ہیں، جس کی وجہ سے درآمدات کم ہو رہی ہیں۔ زرعی کریڈٹ جو ہے 664 ارب روپے تک چلا گیا ہے، 36% اس میں اضافہ ہوا ہے۔
غربت کے خاتمے کے لیے بسپ کا جو پروگرام ہے اسے 364 ارب روپے تک کر دیا گیا ہے۔ تجارتی خسارے میں 26% کمی ہے۔ اگرچہ ڈالر کی اڑان اوپر جا رہی ہے لیکن اس رفتار سے نہیں، چند پیسے بڑھتے ہیں کبھی، لیکن پاکستان کو ایک درپیش ہے ایسی صورتحال کہ پاکستان کا روپیہ افغانستان جا رہا ہے، اسے روکنے کی کوئی مؤثر کوشش اب تک کامیاب نہیں ہوئی ہے۔ 1800 ارب روپے کا جو تاریخی کسان پیکج ہوا ہے یہ بھی اس موجودہ حکومت کا ہے۔ وقت پر کہتے ہیں کہ بیرونی قرضوں کی ہم نے ادائیگی کی ہے، یہ بھی ریکارڈ ہے، کسی ایک قرضے کی ادائیگی بھی دیر سے نہیں ہوئی، ہم نے ان ٹائم کر دی ہے۔ لیکن اس کے باوجود سوچنا چاہیے کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود مہنگائی پر کیوں نہیں قابو پایا جا رہا۔ مہنگائی پر قابو پانے کے لیے بھی ہمیں اقدامات کرنے چاہیے۔ یہاں وفاق کی حکومت کی ذمہ داریاں ہیں، وہاں صوبوں کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ چودھری پرویز الہی نے گندم کا کوٹا دگنا کر دیا ہے ملوں میں۔ یہ ملوں سے جو آٹا سمگل ہو کر جا رہا ہے بیرون ملک اور اس کو ذخیرہ اندوزی کی جا رہی ہے، اس کی بھی روکنا کام ہے صوبائی حکومتوں کا۔ 27 کلومیٹر والی حکومت کا کام نہیں ہے سارا۔ 27 کلومیٹر کی حکومت سے تو آپ گندم لے سکتے ہیں، لیکن صوبوں کو انہوں نے کوٹا، کسی صوبے نے یہ نہیں کہا کہ ہماری ضرورت کے تحت جو کوٹا مقرر ہے اس سے کم ہمیں گندم دی جا رہی ہے، لیکن تقسیم کا جو نظام ہے ملوں میں وہ صوبوں کا کام ہے۔ ایک تو یہ ضروری ہے، دوسرا سمگلنگ روکنے میں ایک ادارہ ملوث نہیں ہے، روکنے میں ذمہ داری ہے، کسٹم کی ذمہ داری ہے، سیکورٹی کے لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے اور پولیس کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو گندم KPK کے لیے ملتی ہے وہ کیوں چلی جاتی ہے افغانستان، بغیر افغانستان سے بھی کہیں آگے چلی جاتی ہے، ازبکستان اور پتہ نہیں کہاں کا تک پاکستان کا آٹا بکتا ہے۔ تو اس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں IMF کے پاس جانے کے لیے بار بار جو ہمیں مشورے دیے جا رہے ہیں، اب تو خود میاں اظہر کے صاحبزادے ہیں، وزیر خزانہ بھی رہے ہیں، وزیر معاشی معاملات کا ان کا بڑا عمل دخل رہا ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ IMF کے بغیر اب پاکستان نہیں بچ پائے گا، بچ سکتا ہے پاکستان، لیکن IMF کے پاس جا رہے ہیں، پھر قوم کو بھی تیار رہنا چاہیے کہ مزید آپ پہ بوجھ بڑھے گا۔ میں صرف ایک بات مشورہ دوں گا حکومت کو، آپ پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں انہیں قابو پائیں، اور اس میں جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ریلیف مل رہا ہے وہ لوگوں تک آپ اس کو ڈیلیور کریں۔ پھر بجلی کی قیمتوں میں بھی یہی صورتحال ہے۔ آپ ایک بار ملک میں سولر سسٹم کو عام کروا دیں، کوئی اس کے پیسے کمانے کی ضرورت نہ کریں، ٹیکس ختم کر دیں اس میں سے، اور بہت ساری جو ڈیوٹیز ہیں وہ ختم کر دیں تاکہ عام آدمی بھی سولر سسٹم پر جا سکے۔ اسی طرح منڈیوں میں جو چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، جن پہ کنٹرول ہوتا ہے نہیں ہوتا، تو وہ دیکھیں اب چیز ایک بک رہی ہوتی ہے 200 روپے میں ایک 5 کلو گاجریں فرض کر بک رہی ہیں، 300 روپے میں ٹماٹر بک رہے ہیں، جو وسیع بے پناہ آئے ہیں مارکیٹ میں، لیکن جو چیزیں تھوڑی سی شارٹ ہوتی ہیں لوگ پیچھے سے اس کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں۔ اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ سارے مسائل کا حل IMF نہیں ہے۔ اسحاق ڈار کے خلاف بھی جو سازشیں ہو رہی ہیں، اپنی پارٹی کے اندر بھی وہ لوگ جن کو نکالا گیا وزارت سے اور وہ کسی اور جگہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن اسحاق ڈار کے آنے سے معاشی حالت بہتر ہوئی ہے۔ اور یہ جو جنیوا میں کانفرنس ہو رہی ہے، دوسری جگہ یہ پاکستان کے لیے فنڈز اکٹھے کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ہمت کی بات ہے کہ جگہ جگہ وزیر اعظم جا رہے ہیں، لیکن وزیر اعظم صاحب آپ ذرا مارکیٹ پر بھی نظر رکھیں۔ ایک نوالا کھانے کے لیے لوگوں کو کس طرح قیمتیں ادا کرنی پڑتی ہیں، 30 سے ایک دم 40 روپے روٹی کر دی جاتی ہے، 40 سے ایک دم 50 کر دی جاتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ان کو۔ توقع رکھنی چاہیے ہمیں
کہ پاکستان کے لوگوں کو آئی ایم ایف کے شکنجے سے نجات ملے گی۔ آئی ایم ایف پیسے دیتا ہے لیکن پیسے اپنے واپس بھی لے کے جاتا ہے، اور پھر وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ سبسڈی پہ کوئی معیشت نہیں چل سکتی، سبسڈی پہ کوئی ملک نہیں چل سکتا۔ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کی بھی سبسڈی رفتہ رفتہ ختم کر دی جائے۔ اس کی راہ میں اگرچہ حکومتیں رکاوٹ بنتی ہیں، لیکن جو کچھ ورثے میں ملا ہے اب تو پھر اس کی قیمت تو ادا کرنی پڑے گی۔ پاکستان کی حکومت کو غیر مقبول فیصلے کرنے پڑیں گے۔ ان غیر مقبول فیصلوں کی وجہ سے ان کی پاپولیرٹی بھی متاثر ہو رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب، اسحاق ڈار صاحب پاکستان کو معاشی صورتحال بدحالی سے کس طرح نکالتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں صورتحال مزید واضح ہوگی۔ شکریہ۔